بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا سبق نمبر 73 ہے۔ اس سبق میں آپ چوری کی سزا اور ڈکیتی کی سزا اور جو شرعی حد ہے وہ آپ پڑھیں گے۔ تو یہ باب ہے کتاب السرقۃ و قطاع الطریق۔ سرقہ کہتے ہیں چوری کرنے کو، اور قطاع الطریق کا معنی ہے راستہ کاٹنا، یعنی راہ زنی کرنا اور ڈکیتی کرنا یا کسی کا مال لوٹنا۔ تو ان کی شرعی سزا کیا ہے یا حد کیا ہے، یہ اس سبق میں آپ پڑھیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اذا سرق البالغ العاقل 10 دراہم، جب چوری کرے بالغ عاقل شخص 10 دراہم، او یا ما قیمتہ 10 دراہم، ایسی چیز چوری کرے جس کی قیمت 10 درہم ہو یا اس سے زیادہ ہو، مضروبتاً کانت او غیر مضروبتاً، کہ وہ جو دراہم ہیں چاہے وہ سکے کی شکل میں بنے ہوئے ہوں یا سکے کی شکل میں بنے ہوئے نہ ہوں، ڈھلے ہوئے نہ ہوں، کسی بھی شکل میں ہوں، تو ان 10 دراہم یا اس کے مثل جو چیز ہے، اس کی قیمت کے بقدر جو چیز ہے، اس کو کسی نے اگر چوری کی ہے، من حرزن، کسی محفوظ جگہ سے، لا شبہۃ فیہ، ایسی محفوظ جگہ کہ جس میں کوئی شبہ بھی نہ ہو، وجب علیہ القطع، تو اس چوری کرنے کے اوپر قطع والی سزا واجب ہو جائے گی، لازم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو سزا ہے ہاتھ کاٹنا، چور کا ہاتھ کاٹنا، یہ ہاتھ کاٹنے والی سزا اس پر لازم ہو جائے گی، اس پر واجب ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہاتھ کاٹنے والی سزا ہے، یہ حد سرقہ چوری کی جو سزا ہے، اس کے لیے یہ 5 شرائط اس عبارت میں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو چوری کرنے والا ہے وہ بالغ ہو، کیونکہ نابالغ اگر چوری کرتا ہے تو وہ احکام کا مکلف نہیں ہوتا، تو اس پر حد جاری نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، مجنون جس کی عقل کام نہیں کرتی، وہ اگر کوئی چیز چوری کرتا ہے اس پر بھی حد جاری نہیں ہو سکتی، وہ بھی احکام کا مکلف نہیں ہوتا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کو چوری کیا جا رہا ہے وہ نصاب کے بقدر ہو۔ نصاب سے مراد یہ ہے کہ جو ہاتھ کاٹنے کے لیے نصاب ہے وہ 10 درہم ہے، تو وہ یا تو درہم کی شکل میں ہے تو 10 درہم یا اس سے زیادہ دراہم ہو، یا کوئی اور چیز ہے تو اس کی قیمت 10 درہم یا اس سے زیادہ کے برابر ہو، تو یہ چوری کا نصاب ہے۔ اس کے بقدر اگر چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر 10 درہم سے کم دراہم ہے یا 10 درہم سے کم قیمت والی کوئی چیز ہے تو اس کے اوپر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کوئی اور سزا جاری کی جا سکتی ہے۔ پھر اس میں چوتھی شرط یہ ہے کہ من حرزن، جو چوری کی جا رہی ہے کسی محفوظ جگہ سے چوری کی جائے، یا تو وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ جو حفاظت کے لیے بنائی گئی ہے، جیسے گھر ہے، گھر کے اندر سے کوئی چوری کر رہا ہے، دکان سے چوری کر رہا ہے، یا کسی کی جیب سے چوری کر رہا ہے، تو یہ محفوظ جگہ سے چوری کر رہا ہے۔ یا پھر یہ کہ کسی عام جگہ پر چیز پڑی ہوئی ہے لیکن ساتھ حفاظت کرنے والا بندہ موجود ہے، تو یہ بھی محفوظ جگہ ہے، کیونکہ بندہ ایک حفاظت کرنے والا اس کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے پاس موجود ہے، تو وہاں سے بھی وہ چیز اٹھانا یہ حرز سے، محفوظ جگہ سے اٹھانا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ چوتھی شرط ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں پائی جاتی، یعنی کوئی مکان یا کوئی دکان یا کوئی محفوظ جگہ بھی نہیں ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا کوئی بندہ بھی موجود نہیں ہے، ویسے کسی جگہ عام سڑک پر یا کسی عام جگہ پر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، وہ کسی نے اٹھا لی، تو اس کو چوری نہیں کہا جائے گا، اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ لا شبہۃ فیہ، یہ 5ویں شرط ہے کہ کسی محفوظ جگہ سے بندہ کوئی چیز اٹھائے، ایسی جگہ کہ جس میں کوئی شبہ نہ پایا جائے، یا اس چیز جس کو وہ اٹھا رہا ہے اس میں بھی کوئی شبہ نہ پایا جائے۔ اس کی مزید تفصیل آگے مختلف مثالوں میں آئے گی۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ جیسے یہ ایسی محفوظ جگہ سے بندہ اٹھا رہا ہے کہ جو اس کے گھر کے اندر ہی ہے، یعنی گھر کے اندر ہی جو بھائی ہیں یا دوسرے جو افراد ہیں ان کی کوئی چیز ہے وہ بندہ اٹھا رہا ہے، تو اس کے اندر شبہ آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر حد جاری نہیں ہوتی، ہاتھ نہیں کاٹا جاتا۔ یا پھر ایسی جگہ سے بندہ ایسی چیز اٹھا رہا ہے جس میں اس چوری کرنے والے کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اس میں شبہ آ جاتا ہے، تو وہاں پر بھی اس کا پھر ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، کوئی اور سزا دی جا سکتی ہے۔ تو یہ 5 شرائط جس میں پائی جائیں اس پر یہ حد سرقہ یعنی ہاتھ کاٹنے والی سزا جاری ہوگی۔ اور اس سزا کی جو بنیاد ہے وہ قرآن کریم کی آیت ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ،
کہ چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی جو عورت ہے ان کے ہاتھ کاٹ دو، تو یہ جو انہوں نے جرم کیا ہے اس کا بدلہ ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ تو اس آیت کی بنا پر یہ ہاتھ کاٹنے والی سزا مقرر کی گئی ہے۔ اور اس میں والعبد والحر فیہ سواء، غلام اور آزاد برابر ہیں، دونوں کی سزا یہی ہے، کیونکہ آیت کے اندر غلام اور آزاد والی کوئی تفریق نہیں ہے، تو دونوں کے لیے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام جو سزائیں ہیں اس میں غلام کو آزاد کے بنسبت آدھی سزا دی جاتی ہے، تو جو ہاتھ کاٹنا ہے اس کا تو نصف ہو ہی نہیں سکتا، اس میں آدھی سزا نہیں ہو سکتی، تو اس لیے غلام کا بھی پورا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وَيَجِبُ الْقَطْعُ بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً أَوْ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ۔ آگے کہتے ہیں کہ یہ جو چوری کا جرم ہے اس کا ثبوت کیسے ہوگا، تو اس کا طریقہ بتایا کہ دو طرح سے اس کا ثبوت ہو سکتا ہے۔ ایک تو چوری کرنے والا خود اقرار کر دے، ایک مرتبہ بھی اقرار کرے تب بھی وہ اقرار معتبر ہوگا، اور اس اقرار کی وجہ سے جرم ثابت ہو جائے گا اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اور دوسرا طریقہ اس جرم کے ثبوت کا یہ ہے کہ دو گواہ گواہی دے دیں اور دونوں مرد ہوں، دو مرد گواہی دیں تو ان کی گواہی کی بنیاد پر بھی یہ جرم ثابت ہو جائے گا اور ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اور اس میں گواہوں کا مرد ہونا ضروری ہے، کیونکہ حدود اور قصاص میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہوتی۔ آگے فرما رہے ہیں وَإِذَا اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ، کہ اگر ایک بڑی جماعت یعنی زیادہ افراد شریک ہیں فی سرقۃ کسی چوری میں، فَأَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ، تو جتنا مال انہوں نے چوری کیا ہے اس مال کو ان سب پر تقسیم کریں گے، تو اگر پہنچ رہا ہے ان میں سے ہر ایک کو، ان میں سے جتنے بھی بندے ہیں ان میں سے ہر ایک کو 10 درہم کے بقدر مال پہنچ رہا ہے یا سے زیادہ پہنچ رہا ہے، تو قطیہ ان سب کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کیونکہ چوری کرنے میں وہ سب شریک ہیں، تو یہ جرم سب نے کیا ہے، اور جو مال ہے ان سب پر تقسیم کریں گے تو ہر ایک حصے میں جو ہاتھ کاٹنے والا نصاب ہے 10 درہم وہ آ رہا ہے، تو اس لیے سب کے اوپر یہ شرائط پوری ہو رہی ہیں، سب کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وَإِنْ أَصَابَهُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُقْطَعْ، لیکن اگر مال کو اگر تقسیم کریں تو سب پر 10 درہم نہیں آ رہے، اس سے کم آ رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ شرط نہیں پائی جا رہی جو ہاتھ کاٹنے والا نصاب ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، اس لیے ان کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ تعزیراً کوئی اور ان کو سزا دی جائے گی۔ آگے ان چیزوں کا بتا رہے ہیں کہ جن چیزوں کے چوری کرنے میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، کوئی اور سزا دی جاتی ہے یا اس کو کسی اور طرح تنبیہ کی جاتی ہے، ان چیزوں کا بیان کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَلَا يُقْطَعُ، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا فیما، ان چیزوں میں یوجد تافہن، کہ جو معمولی چیزیں ہوتی ہیں، حقیر چیزیں ہوتی ہیں، مباحن فی دار الاسلامی، جو دارالاسلام میں یعنی مسلمانوں کے ملک میں عام اجازت ہوتی ہے لوگوں کو استعمال کرنے کی، اس کو مباح کہا جاتا ہے۔ کل خشبی، جیسے مثال دی ہے کہ لکڑیاں، جو عام لکڑیاں ہوتی ہیں ایندھن وغیرہ کے لیے، جلانے کے لیے، جاڑیاں وغیرہ جو کم قیمت کی ہیں یا بے قیمت ہیں، ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے، اس کی بات کر رہے ہیں۔ والحشیشی، اسی طرح جو گھاس ہے عام راستوں پر یا عام جگہوں پر لگی ہوئی ہے، وہ بھی کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، اس کو چوری کرنے کی وجہ سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ والقصبی، بانس ہیں، اور والسمکی، مچھلیاں ہیں، والصیدی، کوئی بھی شکار ہے۔ تو مچھلیاں اور جو شکار تو وہ تو کسی کی ملکیت نہیں ہوتے، جو بھی شکار کر لے وہ اس کی ملکیت میں آ جاتے ہیں، لہذا اس شکار کو یا اس مچھلی کو کوئی بندہ اگر چوری کرتا ہے تو اس پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ولا فیما یسرع الیہ الفساد کالفواکہ الرطبۃ، اسی طرح ان چیزوں میں بھی چوری کرنے میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا جس میں جلدی فساد آ جاتا ہے، یعنی وہ چیزیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں، جیسے تر میوے ہیں، تو جو خشک میوے ہوتے ہیں وہ تو ذرا عرصہ تک رہ جاتے ہیں، ان کے چوری کرنے کی وجہ سے تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ جو تر ہوتے ہیں، جو جلدی خراب ہو جاتے ہیں، پھل میوے، ان کے چوری کرنے کی وجہ سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی طرح واللبنی، دودھ ہے، یہ بھی زیادہ عرصہ نہیں رکھا جا سکتا۔ واللحمی، گوشت ہے۔ والبطیخی، تربوز۔ والفاکہۃ علی الشجر، اور وہ درخت یا میوے جو اور وہ پھل یا میوے جو علی الشجر، درختوں پر لگے ہوئے ہوں۔ والزرع الذی لم یحصد، اور وہ کھیتی جو ابھی کاٹی نہیں گئی، کھیت میں لگی ہوئی ہے، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ جلدی خراب ہو جاتی ہیں، زیادہ عرصے تک ٹھہری نہیں رکھی جاتی، تو اس لیے ان چیزوں کے چوری کرنے کی وجہ سے بہت بڑا نقصان شمار نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، البتہ کوئی اور سزا اس کو دی جا سکتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں ولا قطع فی الاشربۃ المطربۃ، کہ ایسی چیزیں کہ جو حرام ہیں، ناجائز ہیں،
یا ان کو ضائع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان چیزوں کو چوری کرنے کی وجہ سے بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ایسی شرابیں مطربہ کا مطلب ہے کہ جو مستی پیدا کرنے والی ہیں، نشہ پیدا کرنے والی ہیں، کیونکہ یہ ناجائز ہیں، ان کو گرانے کا حکم ہے، تو ان کو کسی نے چوری کر لیا تو اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ولا فی التنبوری، تنبور یہ ایک باجا یا ساز وغیرہ بجانے کی ایک چیز ہے، تو یہ بھی منع ہے، اس لیے اس کو چوری کرنے کی وجہ سے بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ولا فی سرقۃ المصحف، اسی طرح کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو مصحف ہے، نسخہ ہے، یہ اگر کسی نے اٹھا لیا کسی کا تو اس کی وجہ سے بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حِلْيَةٌ، اگرچہ اس پر کوئی زیور وغیرہ کوئی اس طرح قیمتی چیز بھی لگی ہوئی ہو، کیونکہ اس مصحف کے لینے میں کوئی بندہ تعویل کر سکتا ہے کہ یہ میں نے پڑھنے کے لیے لیا تھا، تلاوت کے لیے لیا تھا، تو تلاوت کے لیے تو کوئی بندہ دوسرے کو منع نہیں کرتا، تو اس لیے یہ بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے چوری کرنے کے لیے نہیں لیا بلکہ تلاوت کے لیے لیا ہے، تو اس تعویل کی وجہ سے اس میں شبہ آ جاتا ہے، لہذا حد ساقط ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس پر کوئی زیور وغیرہ ہو تب بھی حد نہیں ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل تو یہ قرآن ہی ہے، اور جو ساتھ اس میں غلاف یا اوپر جو بھی کام ہوا ہے وہ سارا تابع ہے، تو اس کے اعتبار نہیں ہوگا۔ ولا فی الصلیب من الذهب والفضة، اسی طرح جو عیسائیوں کی صلیب ہے، چاہے وہ سونے اور چاندی کی ہو، اس کو چوری کرنے کی وجہ سے بھی حد جاری نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو ہے یہ شرک کی ایک علامت ہے، تو اس کو بھی توڑنے کا اور اس کو ضائع کرنے کا حکم ہے، تو یہ بھی ہمارے ہاں کوئی مال نہیں ہے، کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ ولا الشطرنج ولا النرد، شطرنج اور نرد یہ کھیل کی دو قسمیں ہیں، ان کی کا جو سامان ہوتا ہے وہ اگر کوئی بندہ اٹھا لیتا ہے تو یہ کھیل بھی منع ہے، اس لیے ان کے سامان اٹھانے کی وجہ سے بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ولا قطع علی سارق الصبی الحر، ایک آزاد بچہ ہے، آزاد بچے کو کوئی بندہ چرا کر لے گیا ہے، اٹھا کر لے گیا ہے، تو اس پر بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ ہاتھ جو کاٹا جاتا ہے وہ مال کے چوری کرنے پر ہوتا ہے، اور آزاد بندہ جو ہوتا ہے، آزاد بچہ، وہ مال نہیں ہوتا، اس لیے اس پر حد جاری نہیں ہوگی، کوئی اور سزا دی جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حُلِيٌّ، اگرچہ اس پر کوئی زیور وغیرہ بھی ہو تب بھی اس پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ وہ تابع ہے، اصل بچہ ہی ہے۔ ولا سارق العبد الکبیر، اسی طرح اگر بڑا غلام ہے یعنی بالغ غلام، اس کو چوری کرنے کی وجہ سے بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ چوری کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو خفیتاً اٹھا لینا، تو جو بڑا غلام ہے اس کو خفیتاً اٹھانا تو مشکل ہے، کیونکہ جو بڑا ہے وہ اپنا بچاؤ بھی کرنے کی کوشش کرے گا، شور شرابہ بھی کرے گا، تو اس کو اٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ سب کے سامنے علی الاعلان اس کو یہ چھینا گیا ہے، غصب کیا گیا ہے، تو یہ غصب یہ چھیننے کے معنی میں آئے گا، چوری کے معنی میں نہیں آئے گا، اس لیے اس میں چوری والی حد جاری نہیں ہوگی۔ وَيُقْطَعُ سَارِقُ الْعَبْدِ الصَّغِيرِ، چھوٹا جو غلام ہے، نابالغ غلام ہے، کیونکہ وہ مال بھی ہے اور وہ اتنا اپنا بچاؤ وغیرہ بھی نہیں کر سکتا، شور شرابہ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو اگر کسی نے چرا لیا ہے تو یہ مال کے چرانے کی طرح ہے، اس کا پھر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ولا قطع فی الدفاتر کلھا، کہتے ہیں کہ جو رجسٹر ہوتے ہیں یا جو لکھنے والی کچھ کاغذات وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ اگر کسی نے دوسرے کے اٹھا لیے تو یہ چونکہ اتنے قیمتی نہیں ہوتے، اتنی مالیت اس کی نہیں ہوتی، اس لیے ان میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ یہ عام مطلب کسی بندے کا کوئی رجسٹر ہے، کوئی کاپی ہے، کوئی ڈائری وغیرہ ہے، تو اس میں عام جس میں کوئی زیادہ خاص بات نہیں ہے، تو اس کو اٹھانے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں حد جاری نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو کتابوں کی یا کاپیوں کی تجارت کرتا ہے، اس کی دکان میں سامان ہے، رجسٹر بہت سارے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ وہاں سے تجارتی جو رجسٹر ہیں یا کاپیاں ہیں وہ کوئی اٹھا لیتا ہے، وہ تو پھر مال ہے، اس کی وجہ سے تو ہاتھ جاری ہوگی، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ کسی بندے نے اپنے لیے ایک دو کاپیاں رجسٹر رکھے ہوئے ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے۔ الا فی دفاتر الحسابی، البتہ اگر ایسا رجسٹر یا ایسی کاپی جس میں کوئی مالی حساب کتاب لکھا ہوا ہو، اس کو چوری کرنے کی وجہ سے پھر ہاتھ کاٹا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ کافی قیمتی ہوتا ہے، اس کے اوپر آگے کاروبار کا یا کسی بھی چیز کا پورا مدار ہوتا ہے، اس لیے اس کو اٹھانے کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ولا يقطع السارق كلب ولا فہد ولا دف ولا طبل ولا مزمار، آگے کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں کہ جن میں کوئی شبہ پیدا ہو جاتا ہے، اگرچہ ان کو کسی نہ کسی طرح استعمال کرنا جائز بھی ہے، لیکن شبے کی وجہ سے ان میں پھر حد ساقط ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ کتے کو چوری کرنے کی وجہ سے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ اگرچہ کتا جو شکار والا ہو یا حفاظت والا ہو وہ تو جائز ہے،
لیکن عام جو کتا ہوتا ہے وہ مال نہیں ہوتا، اس کو خریدنا بیچنا وغیرہ اس کو گھر میں رکھنا جائز نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس میں شبہ آ گیا ہے، تو اس کو چوری کرنے کی وجہ سے، شبہ کی وجہ سے حد ساقط ہو جائے گی۔ ولا فہدن، اسی طرح جو چیتا ہے وہ بھی عام حالت میں مال نہیں ہے، تو اس کی چوری کرنے کی وجہ سے بھی حد جاری نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو دف ہے اس کو ویسے کسی حالت میں بجانے کی اجازت تو ہے، لیکن اس کا ناجائز استعمال بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر بھی شبہ آ گیا ہے، شبہ کی وجہ سے اس کے چوری کرنے کی وجہ سے حد جاری نہیں ہوگی۔ اسی طرح طبل، یہ ایک بجانے کا ایک آلہ ہے موسیقی کا، ولا مزمار، یہ ایک بانسری ہے، تو یہ موسیقی کی جو چیزیں ہیں یہ بھی منع ہے، اور ان کو بھی توڑنے کا پھینکنے کا حکم دیا گیا ہے، تو ان کو چوری کرنے کی وجہ سے بھی حد جاری نہیں ہوگی۔ وَيُقْطَعُ فِي السَّاجِ وَالْقَنَاءِ وَالْآبْنُوسِ وَالصَّنْدَلِ، پیچھے ایک بات آئی تھی کہ ایسی لکڑیاں کہ جو مباح ہوتی ہیں، ہر کسی کو استعمال کرنے کی، اٹھانے کی اجازت ہوتی ہے، جیسے جلانے والی لکڑیاں ہوتی ہیں بعض علاقوں میں، اس میں تو ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، وہ مباح شمار ہوتی ہیں، لیکن جو قیمتی لکڑی ہوتی ہے وہ چونکہ قیمتی مال شمار ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ ساج کی، ساگون کی ایک لکڑی ہوتی ہے بہت قیمتی، والقنائی، یہ وہ لکڑی ہے جس سے نیزے بنائے جاتے ہیں، والآبنوسی، آبنوس کی لکڑی ہے، اور صندل کی لکڑی ہے، یہ ساری قیمتی لکڑیاں ہوتی ہیں، ان کی بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کو چوری کرنے کی وجہ سے ہاتھ کاٹا جائے گا، حد جاری ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا اتُّخِذَ مِنَ الْخَشَبِ أَوَانِيَ أَوْ أَبْوَابٌ قُطِعَ فِيهَا، اگر جو عام لکڑی تھی جو مباح ہوتی ہے، جس کو ہر بندہ استعمال کر سکتا ہے، پیچھے بتایا تھا کہ اس میں تو حد جاری نہیں ہوتی، ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، لیکن وہ عام لکڑی کسی نے لے کر اس سے بنا لیے ہیں برتن، اوانیہ لکڑی کے برتن بنا لیے ہیں، یا ابوابن، دروازے وغیرہ بنا لیے ہیں، کوئی بھی چیز بنا لی ہے لکڑی کی، تو اس کو اب چوری کرنے میں ہاتھ کاٹا جائے گا، کیونکہ اب یہ عام مباح لکڑی نہیں رہی، اب یہ برتن یا دروازے جو ہیں یہ قیمتی ہیں، جس نے بھی بنائے ہیں یہ اس کی ملکیت میں ہیں، اب ان کو چوری کرنے کی وجہ سے یہ مال کو چوری کرنا لازم آ رہا ہے، اس میں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں ولا قطع علی خائن ولا خائنۃ، کسی کے پاس امانت ہے تو امانت میں کسی نے خیانت کر دی ہے، مرد جو خیانت کرنے والا ہو یا عورت جو خیانت کرنے والی ہے، ان کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اگرچہ امانت میں خیانت کرنا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن یہ چوری نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا چوری والی سزا اس پر جاری نہیں ہوگی، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ولا نباشن، اسی طرح کہتے ہیں کفن چور کا بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، چوری کرنا کسی محفوظ جگہ سے چوری کرنے کے اوپر ہاتھ کاٹا جاتا ہے، تو جو کفن چوری کرتا ہے وہ قبرستان سے، قبر سے کرتا ہے، وہ محفوظ جگہ نہیں ہے، اس لیے اس پر چوری کی تعریف صادق نہیں آتی، تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، لیکن کوئی اور سزا دی جائے گی تعزیراً۔ ولا منتہبن، اسی طرح کوئی بندہ کوئی چیز چھیننے والا ہے، زبردستی کسی سے کوئی چیز چھینتا ہے، تو اس پر بھی چوری کی حد جاری نہیں ہوگی، کیونکہ چوری کہتے ہیں خفیتاً کوئی چیز لینا، چھپا کر لینا، تو چھیننے والا تو سامنے لے رہا ہے، تو اس کو کوئی اور سزا تو دی جائے گی، حد جاری نہیں ہوگی۔ ولا مختلسن، اسی طرح اچکنے والے کا بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اچکنے کا مطلب کیا ہے کہ بندہ چوری نہیں کرتا، بلکہ کوئی بندہ سامنے ہے، اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر بندہ چیز آہستہ سے اچک لیتا ہے، تو اس کے اوپر بھی خفیتاً لینے والا یعنی چوری کرنے والا معنی صادق نہیں آتا، تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، البتہ کوئی اور سزا اس کو دی جائے گی۔ ولا یقطع السارق من بیت المال، آگے کہتے ہیں کہ بیت المال سے جو بندہ چوری کر رہا ہے، جو ملکی خزانہ ہے اس سے چوری کر رہا ہے، تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، یعنی چوری والی سزا اس پر جاری نہیں ہوگی، البتہ دوسری سزائیں اس کو دی جائیں گی۔ تو یہ ساری جو مثالیں ہیں یہ وہ مثالیں ہیں کہ جس میں جو شروع میں شرط لگائی تھی کہ محفوظ جگہ سے بندہ چوری کرے، اور دوسری شرط یہ تھی کہ جس میں شبہ نہ ہو، تو یہ پیچھے مثالیں دی ہیں کہ کفن چور جو ہے وہ محفوظ جگہ سے چوری نہیں کرتا، اس لیے وہاں پر چوری کی تعریف صادق نہیں آتی، اور یہ جو آگے مثالیں آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ کوئی شبہ پایا جاتا ہے، وہ اس طرح کہ بیت المال کے اندر جو خزانے کے اندر جو مال ہوتا ہے وہ ساری عوام کا مال ہوتا ہے، تو اس ساری جو رعایا ہے، جتنی بھی افراد ہیں، اس کے اندر یہ چوری کرنے والا خود بھی شامل ہے، تو اس کا بھی اس مال کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ ہے، اس وجہ سے یہ اس کو لے رہا ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ اس کا حصہ بھی ہے، اس وجہ سے اس کے لینے میں شبہ پیدا ہو گیا ہے، شبہ کی وجہ سے حد ساقط ہو جائے گی، لیکن کوئی اور سزا اس کو دی جائے گی۔ ولا من مال، اور نہ ہی ایسے مال سے چوری کرنے میں حد جاری ہوگی، ہاتھ کاٹا جائے گا، للسارق فیہ شرکۃ، جس مال میں جو چوری کرنے والا ہے اس کی بھی شرکت ہو، اس کا بھی کوئی حصہ ہو،
تو جس مال میں یہ اس کا بھی حصہ ہے، اس کی شرکت ہے، اس میں یہ چوری کرتا ہے، تو چونکہ اس مال کے اندر کچھ نہ کچھ اس کا بھی حصہ ہے، تو اس وجہ سے گویا کہ یہ اپنے مال کو لے رہا ہے اور بعض مال دوسروں کا لے رہا ہے، تو اس میں لینے میں شبہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس شبہ کی وجہ سے حد ساقط ہو جائے گی، لیکن کوئی اور سزا اس کو دی جائے گی۔ اسی طرح فرماتے ہیں ومن سرق من ابویہ او ولدہ او ذی رحم محرم منہ، کوئی بندہ چوری کرتا ہے اپنے والدین یعنی والد یا والدہ کی مال میں سے، یا اپنے اولاد کے مال میں سے، یا کسی قریبی رشتہ دار کے مال میں سے، یعنی بھائی ہیں یا چچا ہیں یا ماموں ہیں، ان کے مالوں میں سے کوئی یہ مال چوری کرتا ہے، لم یقطع، اس کا بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی اس میں شبہ آ جاتا ہے کہ والدین کے یا اولاد کے مال کے اندر بندے کا بھی کچھ نہ کچھ حق ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ ان کے مال کو لے رہا ہے، تو گویا کہ یہ اپنے حق کو لے رہا ہے، اس شبہ کی وجہ سے اس سے حد ساقط ہو جائے گی، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ إِذَا سَرَقَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنَ الْآخَرِ، اسی طرح میاں بیوی میں سے ایک دوسرے کی چیز اگر چوری کر لے، اس پر بھی ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، حد جاری نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے بھی ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اس دوسرے کے مال لینے کے اندر شبہ آ گیا ہے کہ یہ گویا کہ اپنے حق والی چیز یا اپنی چیز لے رہا ہے۔ او العبد من سیدہ، غلام اپنے آقا کی کوئی چیز چوری کر لے، او من امرأۃ سیدہ، یا اپنے آقا کی بیوی کی کوئی چیز چوری کر لے، او من زوج سیدتہ، یا غلام کسی عورت کا ہے، اس عورت کے شوہر سے یہ کوئی چیز چوری کر لے، او المولا من مکاتبہ، جو آقا ہے وہ اپنے مکاتب سے چوری کر لے۔ تو ان سب صورتوں کے اندر بھی چونکہ ان کے حقوق آپس میں مشترک ہوتے ہیں، یہ اکٹھے ایک ساتھ رہتے ہیں، کھانا پینا یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں، تو دوسرے کی چیز لینا اس کے اندر شبہ آ جاتا ہے، اس شبہ کی وجہ سے حد ساقط ہو جائے گی۔ وَكَذَلِكَ السَّارِقُ مِنَ الْمَغْنَمِ، کہتے ہیں کہ مال غنیمت میں سے جو بندہ چوری کر رہا ہے، جو بندہ اس جہاد وغیرہ میں شریک تھا اور مال غنیمت میں اس کا بھی حصہ تھا، اس میں سے اگر وہ چوری کرتا ہے تو اس چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، لیکن اس کو کوئی اور سزا دی جائے گی، کیونکہ اس مال غنیمت کے اندر اس کا بھی حصہ موجود ہے۔ تو مال کو لینے کا مطلب کیا ہے کہ یہ کچھ اپنا حصہ لے رہا ہے، کچھ اوروں کا حصہ لے رہا ہے، تو اپنا حصہ لینے کی وجہ سے اس میں شبہ آ گیا ہے، شبہ کی وجہ سے حد ساقط ہو جائے گی، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، لیکن کوئی اور سزا اس کو دی جائے گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو شروع میں ایک شرط بتائی تھی کہ کسی محفوظ جگہ سے چوری کرنے کی صورت میں حد جاری ہوتی ہے، ہاتھ کاٹا جاتا ہے، تو اس محفوظ جگہ کی پھر دو صورتیں ہیں۔ الحرز، جو بات آئی تھی کہ حرز سے بندہ چوری کرے، تو حرز اعلیٰ ضربینی، اس کی دو قسمیں ہیں۔ حرز لمانن فیہ، ایک تو حرز سے مراد یہ ہے کہ اسی کے اندر حفاظت والا معنی پایا جاتا ہے، حفاظت والی بات پائی جاتی ہے، جیسے کدوری گھر ہوتے ہیں، والبیوتی کمرے ہوتے ہیں، تو کمرہ یا جو گھر ہے یہ ہے ہی حفاظت کی جگہ ہے، یہ چار دیواری بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر چیزیں محفوظ رہیں، تو کمرے کے اندر سے یا گھر سے اندر سے چوری ہوتی ہے تو یہ محفوظ جگہ سے چوری ہو رہی ہے۔ وحرز، اور دوسری قسم ہے حرز بالحافظی، کہ ایسی حفاظت جو کسی حفاظت کرنے والے کے ذریعے سے ہو، یعنی چیز تو کسی گھر میں یا کمرے میں نہیں ہے، باہر کھلی جگہ پر ہے، لیکن وہاں پر اس کا نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا بندہ موجود ہے، تو اس بندے کی وجہ سے یہ چیز محفوظ جگہ میں شمار ہوگی، اس کو اٹھانے والا بھی محفوظ جگہ سے چوری کرنے والا شمار ہوگا، اس پر بھی حد جاری ہوگی۔ فمن سرق عینا من الحرز، کہتے ہیں کہ کسی بندے نے کوئی چیز چوری کی ہے من الحرز، کسی محفوظ جگہ سے، او غیر حرز، یا کسی غیر محفوظ جگہ سے، لیکن وصاحبہ عندہ یحفظہ، غیر محفوظ جگہ تھی، یعنی کوئی کمرہ یا گھر نہیں تھا، باہر عام جگہ تھی، لیکن اس چیز کا جو مالک تھا وہ اس چیز کے پاس موجود تھا، اس کی حفاظت کر رہا تھا، تو یہ بھی حرز میں ہی شمار ہوگا، حرز کی دوسری قسم میں یہ آ جائے گا، لہذا یہ دونوں حرز ہی ہیں۔ وجب علیہ القطع، تو ان دونوں صورتوں میں جو چوری کرنے والا ہے اس پر یہ قطع والی، ہاتھ کاٹنے والی حد جاری ہو جائے گی۔ ولا قطع علی من سرق من حمام او من بیت اذن للناس فی دخولہ، تو چونکہ حرز سے چوری کرنا ہے، محفوظ جگہ سے چوری کرنے کے اوپر ہاتھ کاٹا جاتا ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اس شخص پر جس نے چوری کی ہے حمام میں سے۔ حمام سے مراد یہ ہے کہ ایسی جگہ نہانے والی جس میں بہت سارے لوگ جاتے ہوں، تو اس میں بہت سارے لوگ جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی ایسی محفوظ جگہ شمار نہیں ہوتی۔ او من بیتن، یا پھر ایسے گھر سے اذن للناس فی دخولہ، جس میں داخل ہونے کی سب کو اجازت ہو، یعنی عام کوئی ایسی جگہ ہے کہ جس میں عوامی جگہ جس میں سب لوگ آ جا سکتے ہیں، تو وہ بھی محفوظ شمار نہیں ہوتی، تو وہاں سے بھی چوری کرنے میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، حد جاری نہیں ہوگی۔
آگے فرماتے ہیں ومن سرق من المسجد متاعا، کسی شخص نے مسجد سے کوئی سامان اٹھا لیا، چوری کر لیا، وصاحبہ عندہ، تو ویسے تو مسجد جو ہوتی ہے وہ عام جگہ ہے، اس میں سب لوگ آ جا سکتے ہیں، تو کوئی چیز بندہ اٹھائے مسجد سے تو اس پر تو حد جاری نہیں ہوتی، چوری کی تعریف صادق نہیں آتی۔ لیکن مسجد کے اندر جو سامان اس نے اٹھایا ہے، اس سامان کا جو مالک تھا وہ اس کے پاس تھا، تو وہ اس کی حفاظت کر رہا تھا، قطیہ، تو اس صورت میں یہ بھی محفوظ جگہ شمار ہوگی، تو اس چوری کرنے پر بھی قطیہ، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ولا قطع علی الضیف اذا سرق ممن اضافہ، کہتے ہیں کہ اس مہمان کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا جب اس نے چوری کی ہے اسی شخص کی جس نے اس کی مہمان نوازی کی ہے، یعنی مہمان اپنے میزبان کے گھر کے اندر آیا ہوا ہے، تو گھر کے اندر اس کو آنے کی اور کوئی چیز جو بھی سامنے ہے اس کو استعمال کرنے کی یا کھانے کی عام طور پر اجازت ہوتی ہے، اس لیے وہاں سے کوئی چیز اٹھا لیتا ہے تو اس کے اندر بھی شبہ پیدا ہو گیا ہے، تو شبہ کی وجہ سے اس پر حد جاری نہیں ہوگی، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ آگے چوری کی مختلف صورتیں اور ان کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِذَا نَقَبَ اللِّصُّ الْبَيْتَ، کہ لص کہتے ہیں چور کو، چور نے نقب لگایا یعنی سوراخ کیا گھر کا، وَدَخَلَ، اور گھر کے اندر داخل ہو گیا، فَأَخَذَ الْمَالَ، اور اس نے مال گھر سے اندر سے لیا، وَنَاوَلَهُ آخَرَ خارج الْبَيْتِ، اور پھر مال اس نے لے کر خود یہ باہر لے کر نہیں آیا بلکہ اندر سے ہی اس نے مال باہر دوسرے چور کو پکڑا دیا جو گھر کے باہر کھڑا تھا، فلا قطع علیہما، تو ان دونوں کے اوپر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، دونوں کے اوپر حد جاری نہیں ہوگی، البتہ تعزیراً ان کو سزا دی جائے گی، چوری کی کوئی اور سزا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر سے چوری کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر سے بندہ مال لے اور اس کو اٹھا کر باہر لے کر آئے، ایک ہی بندہ، اس کو چوری کرنا کہا جاتا ہے، اس پر چوری کی مکمل تعریف صادق آتی ہے۔ تو یہاں پر اندر سے جس نے مال لیا ہے وہ باہر نہیں لے کر آیا، اور باہر سے جس نے مال لیا ہے وہ اندر سے نہیں لے کر آیا، تو دونوں پر چوری کی مکمل تعریف صادق نہیں آ رہی، اس لیے اس پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ وَإِنْ أَلْقَاهُ فِي الطَّرِيقِ ثُمَّ خَرَجَ، اور اگر ایک ہی بندہ تھا، اس نے گھر کے اندر سے سامان لیا اور اس کو باہر راستے میں پھینک دیا، پھر وہ نکلا، فَأَخَذَهُ، اور باہر سے وہ اٹھا لیا، قُطِعَ، اس صورت میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کیونکہ اس نے سامان لیا ہے اور باہر نکالا ہے اور پھر باہر سے خود اٹھایا ہے، تو اندر سے لے کر باہر آنے تک اور باہر لے جانے تک سارا کام اس نے خود کیا ہے، تو اس پر یہ چوری کی تعریف صادق آ رہی ہے، تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ إِذَا حَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ وَسَاقَهُ، اسی طرح اندر سے کسی چور نے سامان لیا اور اس کو گدھے کے اوپر لاد دیا اور اس کو پھر ہنکا کر باہر لے آیا، فَأَخْرَجَهُ، باہر نکالا، اس صورت میں بھی چونکہ اندر سے جانور پر سامان لاد کر باہر لانا یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے کندھے کے اوپر سامان بندہ اٹھا کر باہر لے کر آئے، تو مکمل اس کے اوپر چوری کی تعریف صادق آ رہی ہے، تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وَإِذَا دَخَلَ الْحِرْزَ جَمَاعَةٌ، آگے فرما رہے ہیں کہ کسی محفوظ جگہ میں ایک جماعت یعنی زیادہ بندے داخل ہو گئے ہیں، فَتَوَلَّى بَعْضُهُمُ الْأَخْذَ، تو بعضوں نے ذمہ داری لے لی ہے مال لینے کی، اور بعضوں نے وہ مختلف کاموں کی ذمہ داری لے لی ہے، نگرانی کرنے کی، یا بعضوں نے دیکھ بھال کرنے کی یا پکڑنے کی کسی کو، تو مختلف کاموں میں سب لگے ہوئے ہیں اور مال بعض نے لیا ہے، تو قُطِعُوا جَمِيعًا، ان سب کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر وہ مال ان سب پر تقسیم کریں تو 10 درہم آ جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کا مال لینا اکٹھے تو ضروری نہیں ہے، جو لوگ نگرانی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یا گھر والوں کو پکڑنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی سب ان کے ساتھ چوری میں برابر کے شریک ہیں، اس لیے اس جرم میں سب کے اوپر حد جاری ہوگی اور سب کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں ومن نقب البیت، کسی شخص نے گھر کے اندر نقب لگایا یعنی سوراخ کیا، وادخل یدہ فیہ، اپنا ہاتھ گھر کے اندر داخل کیا، واخذ شیئا، اور اندر سے کوئی چیز لے لی، لم یقطع، تو اس کے اوپر چوری کی تعریف صادق نہیں آ رہی، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، لیکن کوئی اور سزا دی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر کے اندر سے چوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ گھر کے اندر داخل ہو اور سامان لے کر باہر آئے، یہ بندہ گھر کے اندر داخل نہیں ہوا، صرف ہاتھ ڈالنے سے وہ چوری والا معنی صادق نہیں آتا، اس لیے اس میں ہاتھ کاٹنے والی حد جاری نہیں ہوگی، لیکن تعزیراً کوئی اور سزا دی جائے گی۔ وَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي صَنْدُوقِ الصَّيْرَفِيِّ، اور اگر کسی نے اپنا ہاتھ داخل کیا، صیرفی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو سنار ہوتا ہے سونے چاندی کا کام کرنے والا، اس کے صندوق میں ہاتھ ڈالا، او فی کم غیرہ، یا کسی دوسرے بندے کی آستین میں یا جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ اخذ المال، اور وہاں سے اس نے مال اٹھا لیا، قطع، تو اس شخص کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کیونکہ صندوق کے اندر یا جیب کے اندر
بندہ خود تو داخل نہیں ہو سکتا، تو اس میں ہاتھ کے ذریعے سے ہی چوری ہوتی ہے، لہٰذا اس میں ہاتھ ڈال کر نکالنے سے چوری والی تعریف صادق آ رہی ہے، تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ سزا جاری ہوگی۔ آگے اس کی جو سزا ہے چوری کی، اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ یہ سزا کس طرح ہوگی۔ فرماتے ہیں وَيُقْطَعُ يَمِينُ السَّارِقِ، کہ جو چور ہے اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، من الزندی، جو گٹا ہوتا ہے، یعنی ہاتھ اور بازو کے درمیان جو جوڑ ہوتا ہے، ہڈی ہوتی ہے، وہاں سے اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وَتُحْسَمُ، اور ہاتھ کاٹنے کے بعد اس کو داغ دیا جائے گا تاکہ وہ زخم آگے سے بند ہو جائے، خون جو جاری ہونا ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ مسلسل اگر خون جاری ہوتا رہے گا تو بندہ ہلاک ہی ہو جائے گا، اس لیے اس کو آگے سے داغ کر زخم کو بند کر دیا جائے گا۔ فَإِن سَرَقَ ثَانِيًا، اگر ایک دفعہ اس نے چوری کی تھی، اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا، دوبارہ اس نے چوری کی تو قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَىٰ، تو اس کا بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا، تو پاؤں جو ہے وہ ٹخنے کے پاس سے کاٹا جائے گا، اور دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو مخالف سمت میں بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، کیونکہ ایک ہی طرف سے اگر دایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ دیں گے تو پھر وہ ایک طرف سے بندہ مستقل معذور ہو جائے گا، وہ چلنا یا کھانا پینا کوئی کام کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ فَإِن سَرَقَ ثَالِثًا، اگر اس کے بعد وہ تیسری مرتبہ چوری کرتا ہے، لم یقطع، تو اس کے بعد اب اس کا کوئی ہاتھ یا پاؤں وغیرہ نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ خُلِّدَ فِي السِّجْنِ، اس کو ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے گا، حتیٰ یتوبہ، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ جب تک توبہ نہیں کرتا اس کو اسی طرح قید میں ہی رکھا جائے گا، کیونکہ جب اس کا ایک ہاتھ نہیں ہے، ایک پاؤں نہیں ہے، تو مزید اگر آپ ہاتھ کاٹیں گے یا پاؤں کاٹیں گے تو وہ بندہ استنجے سے اور کھانے پینے سے اور بنیادی ضروریات سے محروم ہو جائے گا، اس لیے اب کاٹنے والی سزا نہیں ہوگی، اب اس کو جیل میں ہی قید کیا جائے گا تاکہ اس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں۔ جب توبہ کر لے اور اس پر اطمینان ہو جائے کہ آئندہ نہیں کرے گا، پھر اس کو جیل سے چھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ السَّارِقُ أَشَلَّ الْيَدِ الْيُسْرَىٰ، کہتے ہیں کہ اگر چور ایسا ہے کہ اس کا بایاں ہاتھ شل ہے، تو بایاں ہاتھ اس کا پہلے سے ہی شل ہے، تو اگر دایاں ہاتھ اس کا کاٹ دیں گے تو وہ دونوں ہاتھوں سے بالکل معذور ہو جائے گا، اس کے لیے کوئی کام کرنا ہی مشکل ہوگا۔ او اقطع، یا اس کا بایاں ہاتھ پہلے سے کٹا ہوا ہے، او مقطوع الرجل الیمنی، یا اس کا دایاں پاؤں کٹا ہوا ہے، تو اس صورت میں، ان تینوں صورتوں میں لم یقطع، اس کا دایاں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ بایاں ہاتھ پہلے سے ہی کٹا ہوا ہے، یہ شل ہے، اس سے وہ کام نہیں کر سکتا، تو دایاں ہاتھ بھی کاٹ دیں تو وہ استنجے سے کھانے پینے سے معذور ہو جائے گا، اور دایاں پاؤں کٹا ہوا ہے تو دایاں ہاتھ کاٹ دیں گے تو وہ ایک سائڈ اس کی پوری معذور ہو جائے گا، اس طرح یہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اس کو کوئی اور سزا دی جائے گی۔ ولا يقطع السارق الا ان يحذر المسروق منه فيطالب بالسرقة، کہتے ہیں کہ چور کے اوپر یہ جو ہاتھ کاٹنے والی سزا ہے یہ تب جاری کی جائے گی جب جو مسروق منہ ہوا، یعنی جس کی چوری ہوئی ہے، وہ حاضر ہو اور وہ چوری کی وجہ سے اس سزا کا مطالبہ بھی کرے، کیونکہ حاضر ہونے کی شرط اس لیے لگائی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ حاضر ہو تو اس کو وہ معاف کر دے، اگر وہ معاف کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی حد ساقط ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کی غیر موجودگی میں حد جاری نہیں کی جائے گی۔ فَإِن وَهَبَهَا مِنَ السَّارِقِ، اگر جو مالک ہے جس کی چوری ہوئی ہے وہ یہ چیز چور کو ہبہ کر دیتا ہے، او باعها منه، یا وہ چور کو یہ چیز بیچ دیتا ہے، او نقصت قیمتها عن النصاب، یا جو وہ چیز ہے جو چوری ہوئی ہے اس کی جو قیمت ہے وہ 10 درہم سے کم ہو گئی ہے ہاتھ کاٹنے سے پہلے، لم یقطع، تو ان سب صورتوں میں حد ساقط ہو جائے گی اور اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ ہبہ کرنے کی صورت میں وہ چیز چور کی ملکیت بن گئی ہے، بیچنے کی صورت میں بھی اس کی ملکیت بن گئی ہے، تو اب اس میں چوری والا معنی نہیں پایا جاتا، یا نصاب سے قیمت کم ہو گئی ہے تو اب 10 درہم سے کم والی چیز ہے تو اس کے بدلے میں بھی ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا۔ ومن سرق عینا، آگے کہتے ہیں کہ کسی بندے نے کوئی چیز چوری کی ہے، فقطع فیہا، اس کا ہاتھ اس میں کاٹ دیا گیا اس جرم میں، وردہا، اس نے وہ چیز واپس کر دی مالک کو، ثم عاد، پھر دوبارہ اس نے یہی کام کیا، سرقہ، اسی چیز کو دوبارہ چوری کر لیا، وہی بحالہا، اب دیکھیں گے کہ اگر یہ جو چیز ہے یہ اسی حالت میں ہے جس حالت میں پہلی دفعہ چوری کرنے کے وقت تھی، لم یقطع، تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیونکہ ایک مرتبہ اسی چیز کے بارے میں اس کا ہاتھ کاٹا جا چکا ہے، تو اس کے اندر اب اس کا شبہ آ گیا ہے کہ ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے یہ چیز گویا کہ اس کی ہو گئی ہے، اب دوبارہ اسی چیز کو لینے کی وجہ سے دوبارہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ وَإِن تَغَيَّرَتْ عَنْ حَالِهَا، لیکن اگر چیز ابھی تبدیل ہو گئی ہے، اس کی حالت جس طرح پہلی مرتبہ میں تھی اس طرح نہیں ہے، مثل ان كانت غزلا فسرقہ، مثال دی ہے کہ پہلے وہ
داغے کی شکل میں تھی، اس نے چوری کیا تھا، فقطع فیہ، اس کا ہاتھ کاٹا گیا، وردہ، اس نے اس کو واپس کر دیا، ثم نسیج، پھر اس سے کپڑا بنا لیا گیا، فعاد، اس نے دوبارہ وسرقہ، دوبارہ وہی کام کیا، اس کو چوری کیا، فقطع، تو پہلے دھاگے کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا، تو اب یہ کپڑا بن گیا ہے، تو یہ ایک نئی چیز بن گئی ہے، تو کپڑا چوری کرنے کی وجہ سے دوبارہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ الگ چیز شمار ہوگی۔ آگے جو مال ہے جو چوری ہوا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے۔ وَإِذَا قُطِعَ السَّارِقُ وَالْعَيْنُ قَائِمَةٌ فِي يَدِهِ، اگر چور کا ہاتھ کاٹا گیا اور وہ جو چیز ہے وہ اس کے ہاتھ میں محفوظ ہے، موجود ہے، رَدَّهَا، تو چور اس چیز کو واپس کر دے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ هَالِكَةً لَمْ يَضْمَنْ، اگر وہ چیز اس کے پاس ہلاک ہو گئی ہے تو اس چیز کی وہ قیمت یا اس کا کوئی ضمان وغیرہ نہیں دے گا، کیونکہ اس کے بدلے میں جب اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے تو اب اس چیز کو دوبارہ ضمان لازم کر کے اس کے اوپر یہ مالی سزا لازم نہیں کر سکتے، اس کی ایک سزا جو ہاتھ کاٹنے والی ہے وہ اس کے لیے کافی ہے، وہ اس پر جاری ہو چکی ہے۔ البتہ چیز موجود ہو، جب چیز موجود ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ مالک کی ہے جس کی چوری ہوئی ہے، تو وہ پھر اس صورت میں اس کو واپس کرنا ضروری ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا ادَّعَ السَّارِقُ أَنَّ الْعَيْنَ الْمَسْرُوقَةَ مِلْكُهُ، اگر چور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جو چیز میں نے چوری کی ہے یہ میری اپنی ملکیت ہے، سقط القطع عنہ، تو اس دعوے کی وجہ سے چونکہ اس میں شبہ آ گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا دعویٰ ٹھیک ہو، اسی کی ملکیت ہو، اس وجہ سے، اس شبہ کی وجہ سے اس سے ہاتھ کاٹنے والی حد ساقط ہو جائے گی، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ وَإِن لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً، اگرچہ اس نے کوئی بینہ اس پر قائم نہیں کیا، گواہ پیش نہیں کیے، لیکن پھر بھی شبہ آ گیا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی بات ٹھیک ہو، اس وجہ سے حد اس سے ساقط ہو جائے گی، لیکن کوئی اور سزا اس کی وجہ سے دی جا سکتی ہے اگر اس کے پاس بینہ نہیں ہے تو۔ یہاں تک جو چوری ہے اس کی حد اور اس کے سزا سے متعلق تفصیل بیان ہوئی تھی۔ آگے جو قطع الطریق ہے، راہ زنی کرنا، ڈاکہ ڈالنا، لوٹنا، اس کی سزا بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِذَا خَرَجَ جَمَاعَةٌ، اگر ایک جماعت نکلتی ہے، ممتنعین، جو لوگوں کو روکنے پر قادر ہے، او واحد، یا جماعت نہیں ہے ایک ہی بندہ ہے، یقدر علی الامتناع، جو لوگوں کو راستہ روکنے پر قادر ہے، تو یہ قصدوا قطع الطریقی، یہ لوگ یعنی ایک جماعت ہے، یہ ایک بندہ ہے جن کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ لوگوں کو روک سکتے ہیں، لوٹ سکتے ہیں، انہوں نے راستہ کاٹنے کا ارادہ کیا۔ یعنی راستہ کاٹنے کا مراد یہ ہوتا ہے کہ راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو لوٹنا یا راہ زنی کرنا، یا راستے میں نہیں ہے کسی گھر میں جا کر یا کسی بھی جگہ جا کر لوگوں سے زبردستی مال لے لینا، اس کو ڈکیتی کہا جاتا ہے، یہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ فَأُخِذُوا، اگر انہوں نے ابھی ارادہ ہی کیا تھا لیکن ابھی کوئی کام نہیں کیا، ان کو پکڑ لیا گیا، قبل ان یاخذوا مالا، قبل اس کے کہ یہ کوئی مال کسی کا لیتے، وَيَقْتُلُوا نَفْسًا، یا کسی کو قتل کرتے، ابھی انہوں نے مال بھی نہیں لیا، قتل بھی نہیں کیا، اس سے پہلے ہی یہ پکڑے گئے۔ حبسہم الامام، تو ان کی سزا یہ ہے کہ امام ان کو قید کر لے گا، حتی یحدثوا توبۃ، یہاں تک کہ یہ توبہ کر دیں اور ان پر اطمینان ہو جائے کہ یہ جو ارادہ تھا اس سے یہ باز آ گئے ہیں، اب یہ اس طرح فساد نہیں کریں گے، تو اس کی وجہ سے ان کو پھر چھوڑ دیا جائے گا۔ کیونکہ ابھی مال بھی نہیں لیا، قتل بھی نہیں کیا، تو ان کو کوئی اور حد ان پر جاری نہیں کی جا سکتی، کوئی اور سزا نہیں دی جا سکتی، صرف قید کر کے ہی ان سے توبہ کروائی جائے گی۔ وَإِنْ أَخَذُوا مَالَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ، دوسری صورت یہ ہے کہ یہ نکلے ہیں اور انہوں نے مال کسی کا لوٹ لیا ہے، چاہے مسلمان کا لوٹا ہو یا ذمی کا لوٹا ہو۔ ذمے سے مراد یہ ہے کہ جو کافر مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہیں مستقل، ان کا مال بھی محفوظ ہوتا ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرنا، تو یہ کسی نے ان کا مال لوٹ لیا۔ والماخوذ اذا قسم على جماعتهم اصاب كل واحد منهم، اور جو ماخوذ سے مراد یہ ہے کہ جو مال انہوں نے لیا ہے اگر اس کو تقسیم کیا جائے ان کی ساری جماعت پر، اصاب كل واحد منهم 10 دراهم فصاعدا، تو ان میں سے ہر ایک کے حصے میں 10 درہم آئیں گے یا اس سے زیادہ آئیں گے۔ او یا ما تبلغ قیمته ذالک، کوئی اور سامان ہے تو اس کی قیمت 10 درہم یا اس سے زیادہ بنتی ہے ہر ایک کے حصے میں، تو اس صورت میں چوری کی تعریف صادق آ رہی ہے، مال انہوں نے لیا ہے، تو قطع الامام ایدیہم، امام کیا کرے گا، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دے گا، وہ ارجلہم من خلاف، اور ان کے پاؤں کو بھی کاٹے گا، اور ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت میں کاٹے گا، یعنی دائیں ہاتھ کو کاٹے گا اور ساتھ بائیں پاؤں کو کاٹ دے گا۔ تو ہاتھ کو تو اس لیے کاٹے گا کہ انہوں نے مسلمان کا یا ذمی کا مال چرایا ہے اور وہ مال چوری کے نصاب کے بقدر ہے، اس لیے چوری کی حد ہاتھ کاٹنے والی جاری ہوگی۔ ساتھ پاؤں اس لیے کاٹیں گے
کہ انہوں نے مال چرانے کے ساتھ ساتھ باہر نکل کر جو اس طرح لوٹ مار کی ہے، ڈکیتی کی ہے، اس کی وجہ سے یہ زمین میں فساد پھیلایا ہے اور لوگوں کو خوف اور ہراس میں مبتلا کیا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کا یہ پاؤں بھی کاٹا جائے گا۔ تو یہ جو آگے ایک صورت ہے اور آگے مختلف صورتیں آ رہی ہیں، ان کی جو بنیاد ہے وہ بھی قرآن کریم کی ایک آیت ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف۔ تو اس میں زمین میں جو فساد پھیلاتے ہیں، فساد سے مراد یہ ہے کہ جس میں وہ باہر نکل کر خوف و ہراس بھی پھیلائیں اور قتل کریں یا مال لوٹیں جن کا یہ ارادہ ہو، تو اس میں ان کی مختلف سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس کی صورتیں بھی مختلف بنتی ہیں، سزائیں بھی مختلف بنتی ہیں، تو وہ اس آیت کے ذریعے سے یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک صورت ہے کہ انہوں نے مال لیا ہے، قتل نہیں کیا، تو ان کے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت میں کاٹا جائے گا، یہ ان کی سزا ہے۔ وَإِن قَتَلُوا نَفْسًا، اور ایک صورت یہ ہے کہ انہوں نے کسی کو قتل تو کیا ہے، وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا، لیکن مال کسی کا نہیں لیا، تو ان کی سزا اس صورت میں یہ ہے قَتَلَهُمُ الْإِمَامُ حَدًّا، امام ان سب کو قتل کر دے گا حد کے طور پر۔ اور یہ جو قتل ہے چونکہ اس میں سارے شریک تھے، ساری جماعت، اس لیے سب کو قتل کیا جائے گا، سب پر یہ حد جاری ہوگی۔ فَإِنْ عَفَى الْأَوْلِيَاءُ عَنْهُمْ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَىٰ عَفْوِهِمْ، جو مقتول ہے اس کے جو ورثاء ہیں، اولیاء ہیں، وہ اگر معاف بھی کر دیتے ہیں تو ان کی معافی کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی، اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی، ان کو پھر بھی قتل کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو قتل کیا جا رہا ہے یہ قصاص میں قتل نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ حد کے طور پر قتل کیا جا رہا ہے۔ حد جو ہوتی ہے وہ شرعی سزا ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حق ہوتی ہے، اس میں بندوں کی طرف سے معافی کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو یہ جو قتل ہے یہ عام قتل کی طرح نہیں ہے، چونکہ انہوں نے اور راہ زنی کا اور قطع الطریق کا ارادہ کیا ہوا تھا اور فساد پھیلا رہے تھے اور خوف لوگوں میں پھیلا رہے تھے، اس کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر حد جاری ہوئی ہے جو لازم ہے، اس میں کوئی بندے معاف اس کو نہیں کر سکتے۔ وَإِن قَتَلُوا وَأَخَذُوا مَالًا، اور آگے ایک صورت بتا رہے ہیں کہ انہوں نے قتل بھی کیا ہے بندوں کو اور ساتھ ساتھ مال بھی لیا ہے، دونوں کام کیے ہیں۔ فَالْإِمَامُ بِالْخِيَارِ، اس صورت میں ان کی سزا کیا ہے؟ تو مختلف سزائیں ہیں، ان میں امام کو اختیار ہے۔ ایک یہ ہے کہ انشاء قطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، کہ ان کے ہاتھ پاؤں کو مخالف سمت میں کاٹ دے، وقتلہم، اور ساتھ قتل بھی کر دے، تو یہ ان کی سزا ہے، مال لینے کی ہاتھ اور پاؤں کاٹنا اور قتل کرنے کی قتل کرنا، دونوں کام اکٹھے کر لیں گے، پہلے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے اور پھر اس کے بعد قتل کر لیں گے۔ او صلبہم، یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ان کو سولی پر چڑھا دے، تو یہ بھی ایک سزا ہے۔ وَإِن شَاءَ قَتَلَهُمْ، اور اگر چاہے تو صرف ان کو قتل کر دے، ہاتھ پاؤں کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن شَاءَ صَلَّبَهُمْ، اور اگر چاہے تو صرف سولی پر لٹکا دے۔ تو یہ مختلف سزائیں ہیں، ان کا امام کو اختیار ہے، ان میں سے کوئی بھی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ تو اس میں آخری یہی ہے کہ ان کو قتل کیا جانا ضروری ہے، قتل سے پہلے ان کو ہاتھ پاؤں بھی کاٹے جا سکتے ہیں یا قتل کر کے ان کو سولی پر بھی چڑھایا جا سکتا ہے۔ تو ان سب صورتوں میں قتل کرنا لازمی ہوتا ہے، یعنی ان کا خاتمہ کرنا ہے کہ انہوں نے قتل بھی کیا ہے اور مال بھی لیا ہے، تو یہ بہت بڑا فساد انہوں نے پھیلایا ہے، لہٰذا ان کا خاتمہ کرنا ہی ضروری ہے۔ وَيُصَلَّبُ حَيًّا، اور اگر ان کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو زندہ حالت میں لٹکایا جائے گا۔ وَيُبْعَجُ بَطْنُهُ بِرُمْحٍ، اور ان کے پیٹ کو چیرا جائے گا یا پھاڑا جائے گا نیزے کے ذریعے سے، إِلَىٰ أَن يَمُوتَ، یہاں تک کہ یہ اسی حالت میں مر جائیں، تو یہ سولی پر چڑھانے کا یہ طریقہ ہے۔ وَلَا يُصَلَّبُ أَكْثَرَ مِن 3 أَيَّامٍ، تو جس صورت میں سولی پر لٹکائیں گے تو اس میں 3 دن سے زیادہ لٹکانا ٹھیک نہیں ہے، 3 دن سے پہلے ان کو اتار لیا جائے گا، کیونکہ اس کے بعد پھر لاشوں میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے سارا ماحول خراب ہوگا۔ تو یہ اتنا دیر جو لٹکانا ہے یہ عبرت کے لیے ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ آگے فرماتے ہیں فَإِن كَانَ فِيهِمْ صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ، کہ اگر یہ جو محاربہ کرنے والے ہیں یعنی فساد کرنے والے ہیں، لوٹ مار کرنے والے ہیں، ان کے اندر کوئی بچہ ہے، نابالغ بچہ، تو چونکہ نابالغ بچہ مکلف نہیں ہوتا، اس پر حد جاری نہیں ہو سکتی، تو اس لیے جب اس کی حد ساقط ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے باقیوں کی بھی حد ساقط ہو جائے گی، ان کو کوئی اور تعزیراً سزا دی جائے گی۔ اسی طرح اگر مجنون ہے تو یہ بھی مکلف نہیں ہے، اس پر حد جاری نہیں ہوتی، تو باقیوں کی بھی حد ساقط ہو جائے گی۔ او ذو رحم محرم من المقطوع علیہ، یا پھر یہ کہ جس شخص کا قتل ہوا ہے یا جس کا مال لیا گیا ہے اس کا کوئی ذی رحم محرم قریبی رشتہ دار بھی ان قتل کرنے والے یا لوٹنے والوں کے اندر شامل ہے،
تو چونکہ قریبی رشتہ دار ہے زیر محرم، تو اس وجہ سے اس کے اوپر سے حد جب ساقط ہوئی ہے تو باقی لوگوں سے بھی حد ساقط ہو جائے گی۔ سقط الحد عن الباقین، باقی لوگوں سے بھی حد ساقط ہو جائے گی۔ وصار القتل الی الاولیاء، اس صورت میں چونکہ حد ساقط ہو گئی ہے، اب جو قتل کا معاملہ ہے وہ اولیاء کے سپرد ہوگا۔ ان شاءوا قتلوا، اگر چاہے تو وہ قصاصاً قتل بھی کروا سکتے ہیں باقیوں کو، وان شاءوا عفوا، اگر چاہیں تو وہ معاف بھی کر سکتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَإِن بَاشَرَ الْقَتْلَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ أُجْرِيَ الْقَتْلُ عَلَى جَمَاعَتِهِمْ، یہ جو پوری جماعت تھی جو رہزنی کرنے والے تھے یا قتل کرنے والے یا فساد کرنے والے، ان میں سے ایک بندے نے قتل کا معاملہ کیا، قتل کا ارتکاب کیا ہے، باقی سارے کوئی اور کام کر رہے تھے، تب بھی جو جواباً قتل کیا جائے گا حد کے طور پر، وہ پوری جماعت کو قتل کیا جائے گا، پوری جماعت پر یہ قتل کی سزا جاری ہوگی۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ باقی جو جماعت والے ہیں وہ مختلف کاموں میں مختلف ڈیوٹیوں پر معمور تھے، ہر ایک اپنے اپنے حساب سے اس میں شریک تھا، تو اس لیے سب کے اوپر یہ قتل کی سزا جاری کی جائے گی۔